صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے وظیفہ اور بالخصوص اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اسماء حسنی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک المالکو، اس کے برکتیں کیا ہیں، کن مواقع پر خاص طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ برکتیں بے شمار ہیں، چند ایک کا ذکر ہوگا۔ یا مالکو کثرت سے پڑھنا یا المالکو کثرت سے پڑھنا۔ اس کا المالکو جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ ہے، اس کا معنی ہے سارے جہاں کا بادشاہ۔ جو شخص اس اسم مبارکہ المالکو کو زوال کے وقت 120 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو قلب کی صفائی، تزکیہ قلب اور غنا عطا فرماتا ہے، لوگوں سے غنی ہو جاتا ہے۔ وہ غنا ظاہری بھی ہو سکتا ہے، باطنی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر وہ لوگوں سے غنی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص غیب کے خزانوں سے اس کو نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور باطنی غنا بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ اسی طرح جو شخص المالکو پڑھتا ہے اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے عزت و حرمت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح المالکو جو کوئی بھی سورج نکلنے کے وقت 3000 بار پڑھے، یہ اسم مبارک یا مالکو 3000 مرتبہ سورج طلوع ہونے کے وقت، تو وہ جو مراد مانگے گا حاصل ہو جائے گی۔ جو دعا مانگے گا، نیک جائز حاجت طلب کرے گا اللہ کی بارگاہ سے، وہ پوری ہو جائے گی۔ اور مال اور ملک والا آدمی یا مال اور ملک والا آدمی، ملکیت رکھتا ہے، مال و دولت والا آدمی یعنی تاجر، حکمران یا بڑا عہدیدار، اگر یہ اسم الہی القدوس کے ساتھ ملا کر یا مالک القدوس یا مالک القدوس پڑھے گا تو اس کا مال، اس کی حکومت قائم رہے گی۔ اسی طرح جو شخص اس اسم مبارکہ کو فجر کے بعد 120 مرتبہ یا مالکو اس طرح پڑھے، فجر کی نماز کے بعد یا مالکو اس کا پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایات کے ذریعے غنی فرما دیتا ہے۔ اور اگر حکمران اس اسم مبارکہ کو یا مالکو کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو بڑے بڑے فراعنہ یعنی سرکش اور متکبر لوگ ان کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں گے۔ جو کوئی روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالکو کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا۔ اور جو اس اسم مبارک یا مالک الملکی بکثرت ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بے نیاز فرما دے گا، دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں اسے عزت اور وجاہت عطا فرمائے گا۔ وہ جہاں بھی جائے گا اس کی تعظیم و تکریم ہوگی، ہر جگہ اسے عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص یا مالک الملکی 7000 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اور پھر ساری عمر پڑھتا رہے گا، اس پڑھنے کا عزم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے صاحب مال و دولت بھی بنائے گا اور صاحب عزت و آبرو بھی بنائے گا۔ مال و دولت سے بھی نوازے گا، عزت سے بھی نوازے گا، اور دنیا میں کوئی شخص اس کی عزت پر کبھی حملہ نہ کر سکے گا۔ اور یا مالک الملک 10000 مرتبہ جو شخص پڑھے گا، اس کی کھوئی ہوئی چیز جو ہے وہ مل جائے گی، یا پھر دل کو صبر آ جائے گا، اور جو بے چینی اس چیز یا مال کے گم ہو جانے سے پیدا ہوئی تھی وہ بے چینی جاتی رہے گی، اور طبیعت کو صبر اور سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص بلا ناغہ زوال کے وقت اسے 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کا دل منور ہو جائے گا۔ جو شخص صبح کی نماز کے بعد 120 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے۔ جو شخص اس اسم مبارکہ یا مالکو اس پر مداومت کرے گا، یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں، مرتبے میں اضافہ فرما دے گا۔ اور جو کوئی اس اسم مبارکہ کو
3000 مرتبہ پڑھے گا اہل دنیا کی نظروں میں نہایت عزت مند ہوگا، وجاہت والا ہوگا، اور حاکم اور بادشاہ جس کے پاس بھی وہ جائے گا اس کی بات کو غور سے سنیں گے۔ ظالم جابر شخص اس کے سامنے سختی سے نہ بول سکے گا، اور جس کسی کو مقدمے کی وجہ سے سخت پریشانی ہو یا کسی دشمن کا خوف ہو تو وہ 21,000 مرتبہ یا مالکو یا مالکو یہ 3 دن تک متواتر پڑھے، انشاءاللہ اس مقدمے میں فتح نصیب ہوگی اور دشمن جو ہے وہ پست ہوگا۔ تو یہ وظیفہ جو ہے بہت زیادہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح جو شخص یا مالکو یا قدوسو سفر کی حالت میں مسافر ہے تو سفر کی حالت میں پڑھے، جان و مال کے اندیشہ جب ہے یا سفر کی صعوبت اور پریشانی ہے تو انشاءاللہ سفر کے دوران خطرہ دور ہو جائے گا، سفر بخیریت طے ہوگا اور امن و امان سے اپنی منزل پر واپس پہنچ جائے گا۔ جو شخص اس میں مبارک یا قدوسو بکثرت پڑھے گا، یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے یا مالکو یا قدوسو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید رحمتیں اسے حاصل ہوں گی، اور یا مالکو یا قدوسو 1000 مرتبہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں اگر یہ پڑھے گا تو اگر صاحب ملک ہے، حکمران ہے، تو اس کا ملک قائم رہے گا، صاحب ریاست ہے تو ریاست باقی رہے گی، صاحب جائیداد یا ذمہ دار ہے تو اس کی جائیداد اور زمین جو ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، اسی کی رہے گی، اور اگر کسی عہدے پر ہے تو وہ عہدہ اس عہدے پر قائم رہے گا، اس میں عزت پائے گا، اور حکام بالا دست یعنی اس سے بھی جو اوپر حکمران ہیں، حکام ہیں، ہمیشہ اسے عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں گے، اور اگر اس کو کوئی شخص جو ہے اس کی چغلی یا غیبت کرے گا تو وہ خود ذلیل اور خوار ہوگا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ یا مالکو یا قدوسو ایک اور حوالے سے بھی کہ اگر اسے 319 مرتبہ پڑھ کر کسی دوست کو کھلائے، رشتہ دار، ماں باپ، میاں بیوی سبھی کھائیں تو آپس میں محبت ہوگی۔ اور پھر جو شخص اس میں مبارک یا مالکو یا قدوسو ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ کبھی کسی بھی گندے مرض جیسے بواسیر، نواسیر، ناسور ان میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی اس کے پردے اور شرم کی جگہ پر کوئی زخم یا بیماری نہیں ہوگی، اور کبھی اس کو شرم و حیا والی جگہ کسی غیر کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ چند ایک مواقع پر ضرور آپ ان کو پڑھیں، اپنے معمول کا حصہ بنائیے، کثرت سے یا مالکو پڑھیں، یا مالک الملکی پڑھیں، یا مالکو یا قدوسو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا، اور مختلف جو مواقع ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا کو ان تک پہنچائیے، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو امتیازات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شرف عطا فرمائے، ان میں سے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ نے صحابیت کا بلند و بالا مقام و مرتبہ پایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کائنات میں وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست زیارت کی، زیارت سے مشرف ہوئے، اپنے قلوب و اذہان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مطہر کیا، مجلہ کیا، مصفہ کیا، مزکہ کیا، اور یہ وہ پاکیزہ باطن، پاکیزہ قلوب ہستیاں ہیں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے جب دلوں پر نظر کرم فرمائی تو جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا، اور پھر
یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین میں بھی شامل ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، ایمان میں سبقت اختیار کرنے والوں میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ، جنت کے نیچے نہریں بہتی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا، اللہ کی رضا ان کے لیے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، حتیٰ کہ ان کی جو پیروی کرے گا، اتباع کرے گا بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، ان کے لیے بھی ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ کے یہی وعدے ہیں، یہی بشارتیں ہیں۔ اور پھر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی اور میری زیارت کرنے والوں کی زیارت کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور پھر صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے تابعین اعظام علیہم رضوان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انہیں جہنم کی آگ کبھی چھوئے گی بھی نہیں۔ یہ ان کی عظمت، یہ رفعت اور یہ شان۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم رضوان، ان کا عہد مبارکہ سب سے عظمت والا، سب سے بہتر، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا قرن مبارکہ ہے، میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد جو میرے ساتھ متصل ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا زمانہ خیر القرن ہے، سب سے بہتر زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان سے متصل ہیں یعنی تابعین اعظام علیہم رضوان، ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عہد زمانہ یہ سب سے بہتر، سب سے خیر و برکت والا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک زمانہ، پھر تابعین اعظام علیہم رضوان کا، اور یوں ہی پھر اس کے بعد جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے زمانے کو دوری ہوتی گئی، زمانہ دوری پر ہوتا گیا، ویسے ویسے وہ خیر و برکتیں جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کم ہوتی گئی۔ یعنی سب سے زیادہ عظمت، رفعت اور خیر و برکت والا، بھلائی والا زمانہ اور عہد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارکہ تھا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا، پھر تابعین اعظام علیہم رضوان کا، پھر تبع تابعین اعظام علیہم رضوان کا، پھر اس کے بعد۔ تو اس حوالے سے آج کے زمانے کو دیکھا جائے تو ان زمانوں کی نسبت سے خیر و بھلائی کے حوالے سے پیچھے ہے، بعد میں ہے، لیکن آج بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع کے تیر چلا رہے ہوتے ہیں، یا اہل بیت کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع کے تیر چلا رہے ہوتے ہیں، بدبختی کا اور خباثت باطن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی انہیں سمجھ نہیں ہے، اللہ کے فرامین کیا انہوں نے نہیں پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر وہ ایمان نہیں لانے والے، نہیں پڑھے، قرآن پر ایمان لانے والے نہیں۔ اگر پڑھ لیتے تو پھر انہیں سمجھ آ جاتی کہ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے کہ جنہوں نے، چاہے وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں، اور ایمان میں وہ سبقت لے آئے، اور پھر ان کے بعد دیگر صحابہ کرام والذین اتبعوہم بإحسان میں تمام کے تمام صحابہ کرام شامل ہیں جو مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے بعد جو ایمان لائے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، حتیٰ کہ والذین اتبعوہم بإحسان میں تابعین اعظام بھی شامل ہیں، تبع تابعین اعظام بھی شامل ہیں، اور ہم تمام امت مسلمہ قیامت تک آنے والی جو ایمان لائیں گے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح ایمان لائیں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع کریں گے بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا تو ہم گناہ گاروں کے لیے بھی یہ وعدہ ہے، اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، ادب، احترام بجا لاتے ہیں، اور پھر محبت کے ساتھ، عمدگی اور بھلائی کے ساتھ ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے اس وعدے کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق بن جاتے ہیں، ہم بھی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا کے مصداق بن جاتے ہیں کہ جنتوں میں رہیں گے صحابہ کرام کی مطابعت کی وجہ سے، ان کی پیروی کی وجہ سے، ان کی غلامی کی وجہ سے۔ تو پھر وہ عظیم ہستیاں، سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے بارے میں زبان طعن دراز کی جائے، ان زبانوں کو
بند کر لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، ان کی عظمت رفعت اور شان کے حوالے سے اللہ سے ڈرو ان کو، اور فرمایا اس سے آگے کہ ان کو سب و شتم کا نشانہ مت بناؤ، انہیں گالی مت دو، انہیں برا بھلا مت کہو، حتیٰ کہ فرمایا کہ یہ بھی فرما دیا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں میرا بغض تھا، اس وجہ سے وہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی فرمایا، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی اسی طرح کے فرامین مبارکہ ملتے ہیں۔ ہم تو سبھی سے محبت بھی کرتے ہیں، ادب بھی بجا لاتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور یہی ایمان ہے۔ اگر نبی کریم اور ان سبھی ہستیوں کا، چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، چاہے اہل بیت کرام علیہم رضوان ہو، ان کا احترام، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی نسبت حاصل ہے۔ ہم تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اہل بیت کرام علیہم رضوان کا بھی ادب، احترام اور محبت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت، ان کے ادب احترام کا ہمیں حکم دیا، اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب حاصل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی محبت، ان کے مقام و مرتبے کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے، وہ ہماری ناقص عقل اور فہم میں آنے والا ہی نہیں۔ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہی ایمان ہے۔ اور اگر کوئی اس کے برعکس معاملہ کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خبر لے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ وہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، تعلیمات اور احکامات سے روگردانی کر رہا ہے۔ بہرحال انہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم ہستی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین میں بھی شامل ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے، اس سے پہلے آپ کے اسم گرامی کا ذکر کر لیا جائے۔ عبداللہ آپ کا اسم گرامی، ابو عبد الرحمن یہ آپ کی کنیت، اور قبیلہ بنو حذیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو 6 اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں آپ کا مقام و مرتبہ 6 نمبر پر، آپ نے اسلام قبول کیا، آپ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اور پھر ایمان لانے کا واقعہ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار، اپنے پہلے خلیفہ راشد، اپنے رفیق، اپنے جانثار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، پہاڑیوں پر، مکہ المکرمہ کی وادیوں میں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں ہستیاں تشریف لائیں۔ یہ عقبہ بن معید کی بکریاں چرا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دودھ دینے والی بکری ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ بکریاں تو ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں، یہ میرے پاس امانت ہیں، میں آپ کو دودھ پیش نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس حسن کردار سے بہت متاثر ہوئے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ اے عبداللہ کوئی ایسی بکری دکھاؤ، کوئی ایسی بکری اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ جس کا دودھ خشک ہو چکا ہو، جو دودھ نہ دیتی ہو۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بکری پیش کر دی جس کے جو تھن ہیں وہ خشک ہو چکے تھے، جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، اس میں دودھ اتر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نوش فرمایا، اور بعض روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی دیا گیا، انہوں نے بھی نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لے آئے۔ تو یوں یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں 6 نمبر پر شامل ہوئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر حاضر ہوا کرتے، مکہ المکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں تو بہت زیادہ قربت حاصل رہی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ یہ آپ نے سماعت کیے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب آپ کا ذکر آتا تو آپ فرماتے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو ایسی شخصیت ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید 4 لوگوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، سالم رضی اللہ عنہ سے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے۔ ان 4 لوگوں کا، ان 4 صحابہ کرام علیہ رضوان کا خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن ان سے سیکھا کرو، چونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں میں بھی قاری تھے، سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خاص طور پر، اور قرآن مجید فرقان حمید کا علم بھی رکھتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان 4 صحابہ کرام علیہ رضوان کا نام لیا تو سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ یہ ترجمان القرآن ہیں، یہ علم قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، حامل ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید سیکھا بھی، اور پھر یہاں تک یہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھ سے پوچھ لو، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، کون سی سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور کون سی سورہ یا آیہ مبارکہ راستے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں نازل ہوئی۔ تو آپ یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارا مجھے علم حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور معیت کی وجہ سے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ فلاں آیت جو ہے وہ کس حکم کے تحت، کس باب میں، کس شخص کے لیے نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یوں آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مجھ سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی عالم قرآن ہے مجھ سے بھی زیادہ، تو میں اپنے اونٹ کو وہاں پر لے جاؤں اور اس سے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں علم حاصل کروں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، آپ خود بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ یہ قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں کہ تم ان سے قرآن سیکھا کرو، تو پھر صحابہ کرام بھی اس کی گواہی دیا کرتے تھے، خود تحدیث نعمت کے طور پر۔ اور دیکھیں اس میں بھی عاجزی اور انکساری کا آپ اظہار فرما رہے ہیں، شکرانے کا بھی اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن کے بہت بڑے عالم ہونے کا شرف بخشا، اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ عاجزی انکساری کے طور پر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی اس حوالے سے مجھ سے زیادہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق علم رکھنے والا ہے تو میں خود اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اس سے علم حاصل کروں گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ قرآن کا جن ہستیوں کو علم عطا فرمایا ان میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور پھر آپ نے 448 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ آپ نے روایت کی، 448 احادیث مبارکہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بھی سب سے بڑے عالم، احادیث مبارکہ بھی بہت زیادہ تعداد میں آپ نے روایت کی، اور پھر آپ خطیب اسلام بھی تھے، بہت زیادہ خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن حدیث کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں کیسے حاصل ہوئیں؟ ان کی ایک خاص وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ آپ خادم رسول تھے، بالخصوص مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے آپ آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسواک اور نعلین مبارکہ، یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسواک فرماتے آپ سے مسواک طلب فرماتے، جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس سے کہیں بھی تشریف لے جانا ہوتا، مسجد نبوی میں یا باہر سفر پر، غزوات میں، کسی بھی معاملے کے لیے تشریف لے جانا ہوتا تو نعلین مبارکہ جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتے، وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ تو یہ بہت بڑی
سعادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک اور پھر مسواک مبارک جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع پر نہیں، بارہا پوری زندگی یہی معمول رہا، یہ پیش کیا کرتے تھے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور اسی خدمت کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سعادت پانے کی وجہ سے آپ کو قرآن و حدیث کا علم بھی مل گیا۔ بہرحال اسود بن یزید رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں اور میرا بھائی دونوں یمن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ ہم کافی دیر تک یہ سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، گھر والوں میں سے ہیں۔ اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر فرمایا سلمان منا اہل البیت، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل تقی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر متقی وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر تا قیام قیامت جو بھی متقی مسلمان ہوں گے ان کو اپنے گھرانے میں ہی شامل فرمایا ہے، خاص طور پر یہ شرف سے نوازا ہے۔ اگرچہ جو حقیقی اہل بیت میں شامل ہیں نسبی طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیاں حسنی حسینی سادات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی شامل ہیں۔ اسی طرح والدین کریمین طیبین، ایمان لانے والے ہستیاں، ایمان لانے والے چچا پھپھیاں یہ بھی شامل ہیں، اور آباء و اجداد تو بالخصوص شامل ہی ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی قربت حاصل تھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت میں سے ہی ہیں، گھر کے افراد میں سے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کا قول مبارکہ کہ میں نے جس کے بارے میں عرض کر دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے بڑے عالم تھے، اور پھر فقہ حنفی اس کے حقیقت میں دیکھا جائے تو بانی جو ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد جو ہیں امام حماد، اور پھر ان سے آگے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک، اور پھر فقہ حنفی کی جتنے بھی شرعی مسائل کے حوالے سے بالخصوص جو قرآن و سنت اور حدیث ہی سے ماخوذ ہیں، ان کی جو سند ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشتر مسائل میں، اکثر مسائل میں وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پیلو کے درخت پر چڑھ کر مسواک اتارنے کے لیے ارشاد فرمایا، حکم دیا، تو ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ تھوڑی پتلی تھیں، تو جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیلو کے درخت پر چڑھتے ہیں مسواک اتارنے کے لیے تو تہبند چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان باندھا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تہبند باندھا کرتے تھے، تو تیز ہوا چلی، تیز ہوا کی وجہ سے ان کی ٹانگوں سے پاؤں سے تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ ہٹ گیا، تو دیگر جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے وہ مسکرانے لگے ان کی سوکھی پنڈلیاں دیکھ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کس بات پر مسکرا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پتلی اور کمزور ٹانگیں دیکھ کر ہم تبسم کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اور اسلام بتدریج اسلام کی تعلیمات پھیلی ہیں۔ ان چیزوں میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی غلط شائبہ دل میں نہیں لانا چاہیے، یہ ہماری تربیت کے لیے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب عرض کیا
کہ ان کی کمزور ٹانگیں اور پنڈلیاں دیکھ کر ہم مسکرا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان اعمال میں کل جب نامہ اعمال ملے گا اس میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزن کی حامل ہوں گی ان کی کمزور اور پتلی ٹانگیں۔ اور پھر ہمیں اس حدیث مبارکہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تربیت بھی ہے، اور پھر خاص طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بظاہر ان کی ٹانگیں کمزور بھی ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کل روز محشر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کہ احد پہاڑ سے زیادہ اگرچہ یہ پتلی ٹانگیں ہیں، کمزور ٹانگیں ہیں، یہ زیادہ وزن کی حامل ہوں گی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام و مرتبہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی کمزور بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی ادب سے ہٹ کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ لوگ غور کریں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان پر طعن کر رہے ہوتے ہیں، سب و شتم بک رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں گستاخی اور تنقیص کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، ادب احترام ہمارے دلوں میں آ جانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید فرقان حمید تو سنائیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سناؤں؟ کہ آپ پر تو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے، اور آپ سے بہتر قرآن مجید فرقان حمید کون پڑھ سکتا ہے، کون قرآن مجید فرقان حمید کو جانتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے سنائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، جب اس آیہ مبارکہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس کیجئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کی آنکھیں مبارکہ جو ہیں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ بہہ رہے تھے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید پڑھا بھی کرتے تھے، سنا بھی کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے خشیت میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے پرہیزگاری کے ساتھ کھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مجھ سے فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ اور ایمان والوں میں سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے براہ راست مصداق صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے براہ راست مصداق صحابہ کرام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا ایمان والو، یہ صحابہ کرام کو سب سے پہلے فرمایا، براہ راست مصداق صحابہ کرام۔ اور ایمان اور اعمال صالحہ کی تمام آیات بینات، تمام نیک خصائل جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں حتیٰ کہ پہلی کتابوں میں ہے، اس کے مصداق انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو نکال دیا جائے درمیان سے، تو پھر ہمارے پاس صحابہ کرام پر جو طعن کرتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن ہے، یہ اسلام پر طعن ہے۔ اور اگر ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات قدسیہ کو درمیان سے نکال دیا جائے، اس کا مطلب ہم ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کوئی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے حقیقت میں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کوئی بھی کسی غیر مسلم کے سامنے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اسلام کی تعلیمات وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید، حدیث مبارکہ، اسلام کی تعلیمات، یہ سب سے پہلے جن تک پہنچی ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہی تو ہیں، یہی سب سے پہلے راوی ہیں، روایت کرنے والے، بتانے والے ہیں۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت دھرام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم ثابت ہی نہیں کر سکتے، غیر مسلموں کے سامنے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام پر طعن کر رہے ہوتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ اسلام پر طعن کر رہے ہیں، وہ اللہ کے فرمان قرآن مجید فرقان حمید پر طعن کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر طعن کر رہے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کر رہے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں، وہ اللہ کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔
یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، اور پھر ایک صحابی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت سیدنا ابو موسیٰ اور سیدنا ابو مسعود وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو اس وقت ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تمہارے خیال میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی ہستی ان جیسی ہے، قرآن کے عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم؟ تو دوسرے صحابی نے کہا اگر تم یہ پوچھتے ہو تو ان کی تو یہ شان تھی کہ جب تمہیں بارگاہ رسالت میں باریابی نہیں ہوتی تھی جس وقت، تو اس وقت بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اجازت ہوتی تھی، اور جس وقت ہم غائب ہوتے تھے اس وقت بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کا جو فیضان پہنچایا، حدیث مبارکہ کا جو فیضان پہنچایا، صحابہ کرام آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید آپ سے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ سے پوچھا کرتے تھے، پھر تابعین اعظام علیہم الرضوان تک یہ فیضان پہنچا، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ فیضان، قرآن و سنت کا فیضان، حدیث مبارکہ کا فیضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کا پیغام پہنچایا، جو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان سے چلا، یہ پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حقیقی محبت دل و جان سے، اسی طرح اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی حقیقی محبت دل و جان سے ہمیں عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام ہستیوں بالخصوص صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین زورانہ میں جوائن کیا ہے شہباز صاحب ہیں، کہتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ملک عرفان صاحب مانا والا فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہوں، کوئی کاروبار نہیں، وظیفہ بتا دیں۔ آپ باوضو رہیں، ہر وقت وضو میں رہیں، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور بالخصوص یا رزاقو یا رزاقو اس کی کثرت کریں، اور درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی بھی کثرت کر سکتے ہیں۔ 3 چیزیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اور یا رزاقو بالخصوص اس کی بھی ساتھ کثرت کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا مانگیں، گڑ گڑا کر رو کر التجا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد علی صاحب ہیں، عباس صاحب ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب، محمد احمد صاحب، غلام حسین صاحب 208 چک ڈوگرا والا سے، آپ کا شکریہ۔ اور سعدیہ صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو غصے میں 3 بار بول دے طلاق طلاق طلاق، اور پھر بعد میں 70 لوگوں کو کھانا کھلائے تو کیا پھر صلح ہو سکتی ہے؟ اور یہ صلح 1 سال بعد ہو، یعنی طلاق کے بعد، تو 1 سال گزر گیا ہو طلاق کو، تو اس طرح صلح ہو سکتی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، جس نے یہ کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں، یا طلاق 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 3 مرتبہ طلاق کا لفظ بول دیا، یا 3 مرتبہ کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں، 3 کہا، تو پھر وہ 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ بیوی جو ہے شوہر پر حرام ہے۔ تو اب بالکل کسی قسم کی صلح کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو معاملہ ذکر کیا، 3 طلاقیں ہو گئیں، کسی طریقے سے اب صلح نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد بلال صاحب ہیں، غالباً انہوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انہی دعاؤں کا شرف عطا فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں محسن جٹ صاحب 74 گاہ بے برسین سے، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے، آواز بھی بہت اچھی ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ غلام یاسین انصاری صاحب ہیں بھائی والا فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی لقمان رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کے حوالے سے پوچھا ہے، جی 1 ہی جلد ہے، آپ کانٹیکٹ کیجئے کسی دن تو اس کے بارے میں آپ کو مزید بتا دیتے ہیں۔ شہزاد صاحب ہیں، حافظہ کے لیے وظیفہ پوچھا ہے، یا قوی
ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ دایاں ہاتھ سر کے دائیں جانب رکھ کر پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ علم نشرح 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، پروگرام کو انہوں نے پسند کیا، حال احوال پوچھیں، نام بھی آپ لکھ دیتے تو بہتر تھا۔ ایک لسنر ہیں، انہوں نے کہا مجھے آپ سے وظیفے کے بارے میں پوچھنا ہے، رہنمائی فرمائیں، کوئی ایسا پاورفل وظیفہ بتا دیں کہ میرے 2 معاملات ہیں یہ حل ہو جائیں، ایک تو رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، اور دوسرا شادی کے لیے۔ جی رزق کے لیے میں یہی عرض کرتا ہوں، یا رزاقو کثرت سے پڑھیں، یا مسبب الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں، اور نماز تلاوت باوضو ہونے کا معمول بنا لیجئے، اور ان سبھی چیزوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر التجا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہی سبھی معاملات بہتر فرمانے والے۔ شادی کے لیے 90 دن تک سورہ اخلاص 41 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیے، ولاخت اعداد میں درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں احترام، سچ اور خلوص نظر آئے وہاں تعلق ہونا چاہیے، جائز تعلق جو ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ تمہاری تنہائی بہترین ساتھی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو خوش اور سلامت رکھے، آمین۔ ایک اور لسنر ہیں فیصل آباد سے، سعدیہ صاحبہ، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ اچھا، آپ کا یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ ایک اور لسنر ہیں شہزاد صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اپنے خواب کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو معاملات دن میں پیش آتے ہیں یا جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی خواب میں متشکل ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ خیرات دیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اکرم صاحب ہیں، کہتے ہیں یاد الہی پروگرام بہت خوبصورت ہے، پروگرام کو انہوں نے پسند کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، جی آمین۔ نور العین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ، سلام بھی کہا آپ نے، جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ڈیلی سنتے ہیں، اور خواب کا ذکر کیا کہ پانی دیکھا، جی انشاءاللہ بہتری کا معاملہ ہوگا، پانی دیکھنا جو ہے علم اور برکت سے تعبیر ہے عام طور پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں میرا نام عامر ہے، اگر خواب میں فوت ہوئے اپنے پاس بلانے آئیں تو کیسا ہوتا ہے، اور قبرستان دیکھنا خواب میں؟ جی بس اس میں یہی اشارہ ہوتا ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا مس عامر صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتی ہیں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سورۃ الکوثر 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں کہ بھائی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سبھی گھر والے باوضو رہا کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ روز پڑھی جائے گھر میں، یا کم از کم سنی جائے خاموشی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ گھر میں جب بھی داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبھی کہیں، چھوٹے بڑے ایک دوسرے کو، اور یا رزاقو اس کی کثرت سبھی کریں، اور درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں، اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد